الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عزیزان گرامی، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 19 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. مطلب کیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پہ تھا اور آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال علی، مجھے یہ فرمایا، یا غلام، اے بیٹے. اگرچہ عبداللہ ابن عباس آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں، لیکن چھوٹے تھے، اس لیے آپ نے ان کو یا غلام، اے بیٹے، اس جملے کے ساتھ پکارا، جس سے ان کے ساتھ محبت، الفت اور ایک جو تعلق داری ہے اس کا بھی ایک اظہار ہمیں نظر آتا ہے. اور بسا اوقات، بلکہ بسا اوقات نہیں، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، سفر اکٹھے کر رہے ہوں، کہیں اکٹھے جا رہے ہوں، اکٹھے کچھ وقت گزر رہا ہو، اور یا کہیں بھی کچھ چلنے کا اکٹھے موقع مل جائے، اور یہ وہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر عام طور پر کوئی نہ کوئی موضوع، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. نہ بھی ہو تو بسا اوقات بندہ خود کچھ ایسی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ اکٹھا سفر کرنا، چہل قدمی کر رہے ہیں تو چہل قدمی کرنا، ویسے ہی کوئی چل پھر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو وہ چلنا اور سفر کرنا یا چہل قدمی کرنا اس کو ذرا ایزی بنانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کزن کے ساتھ، اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں، اور آپ ان کو کیا کہتے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، تجھے کچھ کلمات نہ سکھاؤں. اس کا مطلب یہ ہے ہماری جو موضوع گفتگو ہے وہ اس طرح کی بات ہونی چاہیے جس سے ایمان کو تازگی ملے، یا اس طرح کی بات ہونی چاہیے جس میں ایک دوسرے کے بعد احوال ہمیں پتہ چلے، یا اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے جس گفتگو میں ہم اپنے آپ کو تازگی محسوس کریں. نہ کہ جب بھی کوئی اس طرح کی مجلس ہو یا اس طرح کا کچھ جانا چلنا پھرنا ہو یا کوئی سفر ہو تو غیبت اور چغلیاں کر کے اپنے اعمال کو بھی خراب کیا جائے اور اپنی روح کو بھی منقدر کر لیا جائے، اس کو بھی جو ہے نا وہ گندا کر لیا جائے. یہ اس مسلمان کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا فرماتے، انی اعلمک کلمات، تجھے کچھ کلمات نہ بتاؤں. اور وہ کلمات آپ کیا بتا رہے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. پہلی بات کیا فرمائی کہ میرے پیارے بھائی، میرے چچا کے بیٹے، بات یہ ہے اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کی حفاظت کر، اس کا مطلب بلا سمپل سا اور سادہ سا یہ ہے کہ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اور اللہ کے احکامات کی جب حفاظت کرے گا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض دیے ہیں اس کی حد بندی کو تو سمجھ لے گا، منہیات کی جو حد بندی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے تو اس کو سمجھ لے گا، تو اللہ تیری حفاظت کریں گے. اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اکٹھے سفر کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں کہ دشمن بالکل سر پہ کھڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا. پیارے ابوبکر، ان دو افراد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا غرب ہو؟ اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خود اللہ کی احکامات کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک مکہ سے نہیں نکلے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا.
تکلیفیں اور مصائب کے باوجود بھی اللہ کے احکامات کی پابندی جب کی ہے تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس کا مطلب بھی بالکل وہی ہے کہ جب بھی تجھے اللہ کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے بالکل مکمل طور پر آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اور یہی اسی جملے کا اس کے ساتھ، اگرچہ وہ روایت کا اگلا حصہ ہے لیکن ہم اس کے ساتھ اس لیے شامل کر رہے ہیں، اس کا معنی ملتا جلتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ احفظ اللہ تجدہ امامک، جب تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے گا تو اللہ کو بالکل سامنے پائے گا۔ اور پھر تعرف الی اللہ فی الرخاء، تو اللہ کو ایسے وقت میں یاد کر جب تو بالکل آسودہ حال ہے، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اطمینان ہے، ہر طرف سے اللہ کی طرف سے رحمتیں اتر رہی ہیں، تب اللہ کے احکامات پہ تب عمل کر۔ جب تو تب عمل کرے گا تو تکلیف اور پریشانی میں اللہ تیری مدد کو اتریں گے۔ وہ ہے کہ تو آسانی میں تو اللہ کو یاد کر، تیری مشکل میں اللہ تجھے یاد کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہی بات جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جنگل میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں پر اس جنگل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے اصحاب موجود ہیں۔ تو وہاں کے جو درندے تھے وہ بھی اپنے بچوں کو اٹھا کے وہاں سے جا رہے تھے مسلمانوں کے لیے رستہ خالی کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، تو اس پہلے جملے سے ہمارے پاس جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان اللہ کی بات کو مانتا ہے تو اللہ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ بڑا تاریخ کی کتابوں میں معروف ہے کہ ہمیں مکی میں بارش کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی، لیکن ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اپنے منہ کو لپیٹا ہوا اور جا کر کہتا پیارے اللہ تیری مخلوق بارش کی دعائیں کر رہی ہے، اب بارش ان کو دے دے۔ تو وہیں سے بارش برستی ہے، لوگ دیکھتے ہیں یہ کون ہے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتا ہوں، تو آج ہمیں ضرورت تھی، اللہ نے میری بات کو مان لیا۔ تو عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھ کر ہمیں اپنے آپ کو اپنی تمام تر جو توانائی ہے اس پہ صرف کرنا چاہیے۔ دوسرا اس کا جملہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی تو نے سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرنا، اللہ کے سامنے اپنے دستے سوال کو دراز کرنا، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ سے جب بھی مدد مانگنے کی ضرورت پڑے اللہ سے مانگنا، یہ وہی اسی آیت کا معنی ہے جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اور صحیحین کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقول عز وجل هل من داع، اللہ تعالیٰ خود آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے کوئی سوال کرنے والا، وہ سوال کرے، وہ اس کے سوال کے جواب میں اس کی عنایات، اس کی جو ضرورت ہے اپنے عنایات سے بھر دو، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کر رہے، مستغفرین، کوئی بخشش کا طلبگار ہو فغفر، تو میں اس کو معاف کر دوں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان دوسرے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، تم اس بات کی ہمیشہ کوشش کرتے رہو کہ وہ کام جو تمہیں فائدہ پہنچائے، اور ہر وہ کام جس میں تمہیں مدد کی ضرورت پڑے اللہ سے مدد مانگو، اور اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھنا کہ تم اللہ سے مانگنے کی بجائے صرف لوگوں کے منہ دیکھتے رہو اور عاجزی یا یوں سمجھو بے بسی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہو، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ اگلا جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا، آپ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، اگر پوری کی پوری دنیا میں مل جائے
تجھے اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ تجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے، واللہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، قد کتب اللہ لک، مگر وہی جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قد کتب اللہ علیک، پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی، وہی نقصان پہنچ سکتا جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اس سے بالکل پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہیں اور میرے رب کے فیصلے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں۔ تو یاد رکھیے اللہ جو سب سے زیادہ مسلمانوں سے، انسانوں سے پیار کرنے والے ہیں، ان سے خیر خواہی کرنے والے ہیں، قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ انسانوں کے بارے میں وہ فیصلے کرے جو نقصان دہ ہوں، یا ہمارے نظر میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی طرف سے وہ فیصلے ہمارے لیے خیر کا باعث ہے۔ لیکن یہاں جو بات کہنے کی ہے وہ ہمارے عقیدے کو درست کرنا ہے کہ انسان اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے کی بجائے، یا ذہنی الفاظ سے تو کہے، لیکن عملی طور پر ایسی صورتحال اختیار کر لے کہ وہ سوچنا شروع کرے فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، ایسا ہوتا تو پھر ایسا ہو جاتا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جب بھی اس طرح کی اس کو ذہن میں کوئی بات آتی ہے، اس کے ذہن ایک ہی طرف جاتا ہے کہ میرے اللہ نے جو میرے لیے لکھا تھا وہی ہے اور میرے لیے بہتر ہی لکھا۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورفت الاقلام وجفت الصحف، جو اللہ نے جس قلم سے تقریر کو لکھا تھا اب اس قلم کو اٹھا لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، لکھنا شروع کرو۔ اس نے تمام انسانوں کے تقریروں کو لکھ دیا، اب اللہ نے اس قلم کو اٹھا لیا اور جس صحیفے پہ لکھا تھا اس کو خشک کر دیا ہے، اس کو بالکل مہر لگا کے بند کر دیا ہے۔ اب اس یہ سارے کے سارے سلسلے اب یہ مکمل ہو چکے ہیں اور یہ تقدیر کے فیصلے لکھے جا چکے ہیں۔ اس تقدیر کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس لیے ہم آخری جملے کی طرف جا رہے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ وہ چیز جو تجھ سے رہ گئی ہے تجھے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ اگر تجھ سے کوئی چیز پہنچ رہی ہے دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کے اس چیز کو روکنے کے لیے اپنا زور لگا رہے ہیں، جتنا مرضی انسان اس کے مقابلے میں بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جتنا سخت پروپیگنڈا تھا، جتنا سخت آپ کے خلاف ایک جو محاذ کھڑے کیے ہوئے تھے، اگر اللہ کی مدد نہ ہو، اللہ کی تقدیر کے فیصلے نہ ہو تو وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سموتھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشقت اور محنت کے بعد ایک آزمائش جو ایک نبی اور ایک مومن پہ آتی ہے، اس کے بعد اللہ نے اطمینان اور سکون کے ساتھ سارے معاملات کو حل کر دیا۔ اور آخری جملہ بھی یہی ہے وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ اترتی ہے۔ ایک انسان رب سے مدد مانگتا لیکن بے صبرا بھی ہے، ساتھ وہ کہتا پتہ نہیں کہ کب مدد آئے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کب ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، یہ بے ذات مسائل ہیں۔ نہ وہ جملوں سے یہ لفظ یہ سارا کچھ بولے، لیکن جب تک اپنے آپ کو اطمینان نہیں دیتا ان النصر مع الصبر، اللہ کی مدد انسان کو اپنے آپ پر قابو میں رکھنے میں آتی ہے۔ اور وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے بعد ہی اللہ اس کے لیے آسانی اور سہولت کے راستے کھولتے ہیں۔ کرب بولتے تکلیف کو اور فرج بولتے اس تکلیف کے ختم ہونے کو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تکلیف جب آتی تب بھی وہ ختم ہوتی ہے، تکلیف نے آنا ہی ہے، لیکن یہ یقین کر لیجئے اس نے ختم بھی ہونا ہے۔ اور وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور یہی بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سورۃ انشرح دی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اس میں یہ جو ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، اب کسی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کا ذکر کرے۔ جب اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، خالق نے کر دی، تو مخلوق کی اب ضرورت ہی نہیں رہی۔ لیکن اس ذکر کی بلندی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی جوڑ رکھا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو دفعہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد آسانی ہے،
مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکلیں آتی ہیں۔ اور مکی دور میں کیا تھا اور پھر مدنی دور میں کیا تھا، یہی وہ ایک پورا کا پورا فلسفہ ہے اس آیت کا، اس جملے کا، کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ایک وقت آتا ہے، تکلیف اور پریشانی کا وقت آتا ہے، لیکن اللہ اس پریشانی اور تکلیف کو بھی ختم کرتے ہیں اور آسانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مصائب اور پریشانیوں میں اللہ سے ہی مدد مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ جب بھی ہم سوال کریں اللہ سے سوال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مصائب اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے بچائے جن آزمائشوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان آزمائشوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے جو آزمائشیں ہمارے لیے کٹھن اور ہماری طاقت سے بڑھ کے ہو، تکلیف مارا یطاق سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ مشکلوں کے بعد آسانیاں ہمارے نصیب میں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔